بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ ویڈیو دراصل اس سے قبل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر جو ویڈیو میں نے لوڈ کیا تھا اس پر بعض دوستوں کے سوالات آئے، تو میں یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک ویڈیو ہی کے ذریعے کم سے کم دو سوالات کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ پہلا سوال اس بات سے متعلق تھا کہ پولیٹیکل میدان میں جو انوالومنٹ پرپوز کیا گیا، اس کو ضروری خیال کیا گیا، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض شدید قسم کے نقصانات ہوئے، لیکن اس زمانے میں کچھ الٹرنیٹیوز موجود نہیں تھے۔ آج گزشتہ 30-40 سال کے دوران ایسے الٹرنیٹیو سامنے آ گئے ہیں کہ وہ بہت سے مقاصد جو ہم پولیٹیکل امپاورمنٹ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، ان میں سے بعض کو، یہ اچھی خاصی تعداد ہے ان کی، جن کو ہم این جی اوز کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ این جی اوز بیسیکلی تو ملک کے کنسٹیٹیوشن کے تحت کام کرتی ہیں، حکومت کے بنائے ہوئے ضابطوں کے تحت کام کر سکتی ہیں، ان کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں، لیکن بہرحال آزادی کے میدان خاصا وسیع ہے۔ اور مثال کے طور پر ایجوکیشنل امپاورمنٹ، اکانومک امپاورمنٹ، حقوق کا معاملہ ہو، اور اس طرح کے دوسرے میدان ہیں، یا ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانی ہو، عدل کے مسائل ہوں، ان میں این جی اوز کا رول خاصا اہم ہوتا ہے۔ حقوق کا حصول ہے، حقوق کا کہیں وائلیشن ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کا، اس پر این جی اوز کام کرتی ہیں اور خاصے اچھے ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ مقاصد جو کہ ہم پولیٹیکل امپاورمنٹ کے ذریعے حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں، ان میں سے کچھ اگر این جی اوز کے ذریعے حاصل ہو جائیں اور بغیر کسی بڑی کاسٹ کے، تو یہ ہمیں ایک الٹرنیٹیو موجود ہے، اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ میرا منشا صرف این جی اوز کے حوالے سے یہ تھا، اور میں اس پر کنونسڈ ہوں کہ ان حالات میں این جی اوز ایک اچھا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں ہم لوگوں کو، اسلامک ایکٹیوسٹ کو۔ بہرحال جو لمیٹیشنس ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ کنسٹیٹیوشن کے تحت کام کر رہی ہوتی ہیں، تو اور چنانچہ بہت سے ہمارے اہداف جن کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں، ان تک تو ہماری رسائی اس کے ذریعے نہیں ہوگی، لیکن بہت خاصی تعداد ایسے اہداف کی ہے جن پر ہم اس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل ایکٹیوزم کے ذریعے دو نقصانات ہم نے بہت زیادہ اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کا جو کنسنٹریشن ہے فکری چیزوں کی طرف، وہ بہت کم ہوا ہے۔ دوسری یہ بعض جگہوں پر جان کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے، جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، ہم سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے جن گروہوں نے اسلامک موومنٹ کے اقتدار پر نظر رکھی، اقتدار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، ایک تو یہ کہ معاشرے نے بھی ان کو آئسولیٹ وہ ہوئے، اور پھر جانی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ کم از کم اگر ہم ان مقاصد میں سے کچھ اہم مقاصد کو حاصل کر سکیں وداؤٹ سچ اے بگ کاسٹ، تو یہ ایک کرنے کی چیز ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال این جی اوز پولیٹیکل ایکٹیوزم کا، پولیٹیکل امپاورمنٹ کا الٹرنیٹیو نہیں ہے، لیکن کسی حد تک ان مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ضرور ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جس میں نے تذکرہ کیا تھا، دوسرا سوال اس سے متعلق ہے کہ ڈائنامکس آف چینج کیا ہے، کس طرح کن پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے چینج آتی رہی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کچھ سوالات ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جان و مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں، اور معاشی ایکٹیوزم کی حفاظت اور اس کو پروموٹ کرنا، یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہر انقلابی گروہ نے، ہر انقلابی جدوجہد میں اس کو سامنے رکھا گیا ہے، اور لوگوں نے اس کو حاصل کیا ہے، اور لوگوں نے جہاں جہاں انقلاب آئے ہیں ہماری 20ویں صدی کی تاریخ میں بھی ان چیزوں کو سامنے رکھا گیا، اور انقلاب آئے
یہ الگ بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن ان نکات کو سامنے رکھا گیا اس لیے کہ یہ بنیادی ضروریات ہیں انسان کی۔ اگر ان کے بارے میں کوئی ایشورنس نہ ہو تو لوگ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے، لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے کوئی کام کرنے کے لیے۔ میرا خیال یہ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنیادی دعوت تو آپ نے کچھ اور میدانوں میں دی تھی، یعنی عقائد کے میدان میں دی تھی مکی زندگی میں، کہ آپ ایسے واقعات پڑھیں گے کہ آپ کچھ غلاموں پر، کچھ لوگوں پر جب ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں کا پر، آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے ایسے الفاظ ادا کیے کہ پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ زمانہ بدل جائے گا، میں اور میں تمہیں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کیسر و کسرا کے مالک ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں آپ یہ پوری تفصیل اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں نعیم صدیقی کی محسن انسانیت میں۔ بہت اس اعتبار سے وہ ایک اہم کتاب ہے سیرت کے موضوع پر۔ تو دیکھیے یہ جو نکات ہیں، یہ جو پوائنٹس ہیں، پیرامیٹرز ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ کوئی دعوت جو چینج کی دعوت ہو وہ ان سے صرف نظر نہیں رکھ سکتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ نہ صرف مکی زندگی میں بلکہ مدینہ پہنچتے ہی رسول اللہ نے بھی ان چیزوں کا خیال رکھا۔ یہ جو مواخات کا جو واقعہ ہے یہ بیسیکلی اکانومک سیکیورٹی کا معاملہ تھا بیسیکلی، اور اسی طرح سے آپ نے پہنچتے ہی جب لوگوں کو روزی روٹی کے لیے تجارت کی طرف راغب کیا، تجارتی مراکز آپ نے قائم کیے، اور یہ بہت ارلی اسٹیج میں ہو گیا مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی ایسی فنڈامنٹل چینج چاہے وہ عقائدی کی بنیاد پر ہو تو وہ ان چیزوں سے صرف نظر نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ ان چیزوں کے سلسلے میں کچھ گائیڈنس فراہم کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی گائیڈنس فراہم کی، اور چنانچہ لوگ مضبوط بھی ہوتے گئے، اکانومک امپاورمنٹ بھی ان کو ہوتا ہو گیا، عزت و آبرو کی حفاظت بھی ایک مسئلہ تھی تو وہ بھی انشور ہوئی۔ تو آج کے دور میں جو گروپس یہ چاہتے ہیں کہ فنڈامنٹل چینج آئے، ان کو ان مسائل سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ تحریک اسلامی ہو یا کوئی اور گروپ، میں تو تحریک اسلامی کی پس منظر بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ان چیزوں کو پر توجہ نہیں دی گئی ہے۔ یہ چنانچہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آج کے دور میں اسلامک چینج لانے کے لیے۔ ڈائنمکس جو ہماری ہے وہ یہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مغرب نے اس کو انٹلیکچولی بہت ساؤنڈ بنا کے پیش کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو پیرامیٹرز ہیں چینج کے، یہ بیسیکلی ہمیں قرآن سے بھی ملتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتے ہیں، اور آج مغرب نے ان کو اپنایا ہے اپنی عقل اور تجربات کی روشنی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ ہماری یہ بات بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اپنایا جائے۔ اب میں دو مثالیں آپ کو دوں گا۔ دیکھیے، یہ جو ویتنام کی جنگ ہوئی، اس میں بہت چھوٹے چھوٹے کمزور لوگوں نے، جو اکثر بڑے جنگلوں میں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ رہتے تھے، غریب لوگ تھے ویتنام کے لوگ، ان لوگوں نے امریکہ کو شکست دی، ایسی قربانیاں پیش کیں، لازوال قربانیاں پیش کی۔ قربانی پیش کیے بغیر تو ظاہر ہے کہ، اور جانی قربانی، مالی قربانی ان کو پیش کیے بغیر تو وہ تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ آخر کون سی موٹیویشنل فورس تھی جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دینے کے جذبوں کو ابھارا؟ امریکہ کو شکست ہوئی۔ میرا خیال یہ ہے کوئی عقائد تو نہیں تھے، یہ چیزیں یہ ان کا ایشورنس تھا کہ یہ چیزیں حاصل ہوں گی، عزت کی حفاظت، مال و جان و مال کی حفاظت وغیرہ وغیرہ۔ یہ انتہائی اہم عناصر ہیں جو لوگوں کو قربانیاں دینے کے لیے مجبور کرتے ہیں، لوگوں کو جان دینے کے لیے ابھارتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ریسنٹلی جو افغانستان میں جو رشا کو شکست دی افغان لوگوں نے، اور پھر اب امریکہ بھی بھاگ کھڑا ہوا ہے وہاں سے، اس کے پیچھے بھی یہ قوتیں ہیں۔ جب آپ کسی کی آزادی پر قدغن لگائیں گے، اس کو غلام بنائیں گے تو رد عمل ہوگا۔ وہ رد عمل ویتنام میں بھی ہوا تھا، وہی رد عمل افغانستان میں بھی ہوا ہے۔ یہ بالکل ایک الگ بات ہے کہ ان کو اس طرح کے رد عمل کو انسینٹیو ان کی ٹریڈیشن اور ان کے مذہب نے، دین نے فراہم کیا، یہ اسلام نے فراہم کیا، اور یہ بالکل الگ بات ہے۔ لیکن یہ بہرحال ہے ایک بنیادی سوال جس پر ہم غور کرتے رہنا چاہتے۔ ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں ان مقاصد کو
مقاصد شریعہ کے نام سے ایکسپلین کیا گیا. گو یہ ہمارے زمانے کی بات نہیں ہے، بہت دن سے یعنی علماء مفکرین نے ان مسائل پر کتابیں لکھی ہیں، اور ہمارے یہاں لٹریچر موجود ہے. لیکن ریسنٹلی ہمارے ہاں یہ ری ایمرج ہوا ہے کہ مقاصد شریعہ کی اہمیت ہے. یعنی شریعت کاہے کے لیے ہے؟ شریعت انہی چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، حقوق کی حفاظت، انسانی آزادی کی حفاظت. تو جب شریعت کے مقاصد بنیادی یہ ہیں تو جناب ان سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. اپنی پوری اسٹریٹجی میں چینج کی ڈائنامکس کے طور پر ان کو ہمیں لانا ہوگا. ان کو لائے بغیر آپ کوئی چینج نہیں لا پائیں گے. چنانچہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈائنامکس آف چینج جو ہے وہ یہ چیزیں یہ عناصر فراہم کر رہے ہیں. مغرب میں بھی انہی چیزوں نے موٹیویٹ کیا تھا لوگوں کو. انقلاب فرانس کے پیچھے یہی قدریں تھیں، یہی مقاصد تھے، جن کے نتیجے میں یورپ کے اندر انقلاب آیا. یہ بالکل ایک الگ بات ہے. اس کے نتیجے میں وہ کیا ہوا؟ وہ ویلیوز انہوں نے خود صرف اپنے لیے وضع کی، اپنی اقوام کے لیے وضع کی. قرآن کی ویلیوز جو ہیں وہ یونیورسل ہیں. ہم جب اس کی بات کریں گے کہ حقوق کی حفاظت کی جائے تو صرف وہ قرآن کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ ان سب لوگوں کے لیے ہوگی جو انسان ہیں، اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. اس موضوع پر میں یہی بات کہنا چاہتا تھا. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.